اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جو تم سے قریب ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ کی 123 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے قریب کے لوگوں سے جہاد کرو، مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں سے جہاد کرنے کا، مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ دور کے لوگوں سے بعد میں کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے لوگوں سے یہ کام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کا حکم بھی سب سے پہلے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو جب نبوت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سالوں تک آپ نے خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا۔ جب 3 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے اور آپ غم مت کیجئے، ڈر مت کیجئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری صرف اپنے لوگوں کو خدا کا احکام پہنچانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور چڑھ کر کے آپ نے خاندان کے جو عزیز ترین قریب ترین لوگ تھے ان لوگوں کو نام بنام آواز دے کر کے بلایا۔ جتنے بھی قریب ترین لوگ تھے، رشتہ دار تھے، سب کو جمع کیا اور جمع کر کے خدا کے احکام کو ان تک پہنچایا۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ہجرت کے بعد، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، یہ مشہور لڑائیاں ہیں۔ یہ تمام لڑائیاں اپنے عزیز ترین قریب ترین خاندان کے لوگوں سے ہوئی ہیں۔ تمام مشہور لڑائیاں، اسلام کی جو ابتدائی لڑائیاں ہیں، بدر میں دیکھیے مسلمانوں کی لڑائی، اپنے باپ سے بیٹے کا مقابلہ باپ سے، باپ کا مقابلہ بیٹے سے، بھائی کا مقابلہ سگے بھائی سے، ماموں کا مقابلہ بھانجے سے، بھانجے کا مقابلہ ماموں سے، ایسے ایسے لوگوں سے مقابلہ ہوا۔ اور صحابہ کرام نے اپنے خاندان کے محبوب ترین شخصیات کو کافروں کے ساتھ جو لڑنے آئے تھے ان کو قتل کیا صحابہ کرام نے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا، کسی نے اپنے ماموں کو قتل کیا، کسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے قریب ترین لوگوں سے جہاد کیا، مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے ان سے لڑائی کی اور ان سے جہاد کیا، اور جب موقع ملا اپنے لوگوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا ماموں ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بھائی ہے، جس سے موقع ملا اس کو مقابلہ کر کے قتل کیا، جہنم رسید کیا۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔ یہ عبد الرحمن پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے، لیکن یہ لڑنے کے لیے جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ آئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جنگ بدر میں یہ کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، اپنے باپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بیٹے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھ کر کے ایک دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ تو کھانا کھاتے کھاتے بیٹے نے مذاقاً کہا، ابا حضور، جنگ بدر کے موقع پر کئی مرتبہ آپ میرے نشانے پر آئے، اگر میں آپ کو چاہتا تو آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ قتل کر سکتا تھا،
کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ آپ میرے نشانے پر آئے، لیکن میں نے یہ سمجھ کر کہ یہ میرے باپ ہے، میں باپ کو کیسا قتل کروں، میں نے قتل نہیں کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا واقع تو ایسا ہوا کہ میں تمہارے نشانے پر آیا، تم نے مجھ کو نہیں قتل کیا، ایسا ہوا کیا؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ابا حضور ایسا ہی ہوا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تو میرے نشانے پر ایک مرتبہ بھی آتا تو میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ میں تیرے نشانے پر آیا، تو نے مجھ کو چھوڑ دیا، لیکن خدا کی قسم اگر تو میرے نشانے پر آتا تو میں تجھ کو نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو کافروں کے ساتھ کفر کی تائید اور حمایت میں لڑنے کے لیے آیا تھا، اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا۔ اور جب تو مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا تھا تو میرا رشتہ ناتا کچھ بھی تیرے ساتھ میرا جب نہیں تھا، اور میں تم کو ضرور بھی ضرور قتل کرتا تھا، لیکن تو میرے نشانے پر نہیں آیا۔ یہ دیکھیے باپ کی ایمان اور اسلام سے محبت، اور جو ہے اپنے قریب ترین لوگوں سے جہاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام عملی طور پر کر کے دکھایا۔ صرف اللہ نے حکم دیا نہیں بلکہ ہمارے نبی نے یہ کام کر کے دکھایا کہ سب سے پہلے اپنے لوگوں سے لڑائی کی، اپنے لوگوں سے جہاد کیا۔ جب کافروں کو کمزور کر دیا، اس کی طاقت اور قوت کمزور ہو گئی، اس کی طاقت اور قوت ٹوٹ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جہاد کیا۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے بڑے مشہور قبیلے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلہ کیا۔ جب ان کو ہزیمت ہو گئی، شکست ہو گئی، اور یہودیوں کی قوت و طاقت ٹوٹ گئی اور اس کی طاقت کمزور ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر جو طاقتور دشمن تھے، رومی لوگ، شام کے رومی لوگ، ہرقل جو تھا یہ بہت طاقتور، اس زمانے میں بار بار سنتے رہتے، اس زمانے کی سپر پاور طاقت ہے روم اور ایران۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں سے فارغ ہو گئے، یہودیوں کی قوت طاقت کو پاش کر دیا، پھر رومیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد اپنے ساتھ لے جا کر کے ان سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن رومی لوگ پست ہمت ہو گئے، بزدل ہو گئے، وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ پھر جب ان سے مقابلے سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانیوں سے مقابلہ کیا۔ شام مدینے سے قریب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامیوں سے مقابلہ کیا، رومیوں سے مقابلہ کیا، اس کے بعد پھر ایرانیوں سے مقابلہ کیا۔ اس ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا فریضہ انجام دیا کہ اپنوں سے پہلے مقابلہ کیا، پھر یہودیوں سے مقابلہ کیا، پھر عیسائیوں سے مقابلہ کیا، پھر پارسیوں سے مقابلہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اخیر میں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اچھی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تقوی کے بارے میں بار بار پیچھے بتا چکا ہوں کہ قرآن کے اندر تقوی کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ڈر ڈر کر، بچ بچ کر، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، حلال کو حلال سمجھ کر، حرام کو حرام سمجھ کر کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، احتیاط کے ساتھ اور بچ بچ کر، ڈر ڈر کر زندگی گزارنا، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تقوی کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے، سہولتیں پیدا کر دیتے، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچاتے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی اختیار کرنے والوں کا یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مقام بیان کیا۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جب اللہ کسی کا ہو جاتا، جب اللہ تعالیٰ کا جو ہو جاتا اللہ بھی اس کا ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے جب تقوی والی زندگی ہم گزاریں گے اور بچ بچ کر، ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے، خدائی احکامات کو اپنی زندگی کے اندر اتار کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، جب اللہ ہمارا ہو گیا اور تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو گیا، تو پھر ہمیں کس چیز کا غم ہے، کی فکر ہے؟
ہمیں تو کسی چیز کا غم نہیں، نہ کوئی کافروں کو حکومت سے کوئی ڈر اور نہ کسی طاقت سے کوئی ڈر۔ جب اللہ ہمارا ہو گیا تو ساری دنیا ہماری ہو گئی، اور اللہ جب ناراض ہو گیا تو ساری دنیا ناراض ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خود دشمنوں کو ہم سے ناراض کر دیں گے۔ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا ساری مخلوق ہمارے تابع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت ڈال دیں گے، اور جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، ساری مخلوق کو بھی ناراض کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یہ حدیث مجھ کو ابھی یاد آئی، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور بلا کر کے ان سے کہتے ہیں اے جبریل علیہ السلام، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام محبت کرنا شروع کر دیتے، پھر سارے فرشتوں کی جماعت میں اس بات کا اعلان کرتے جبریل علیہ السلام، اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی جو ہے اس سے محبت کرو۔ پھر ساری مخلوق کے اندر آ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، دیکھو جی اللہ تعالیٰ فلاں بندوں سے محبت کر رہے ہیں، اور فرشتے بھی محبت کر رہے ہیں، میں جبریل بھی محبت کر رہا ہوں، اب تم سب بھی اللہ کے لیے فلاں بندے سے محبت کرو۔ اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں کہ آج تو سیاسی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پیسے دے دے کر کے جمع کیا جاتا، کوئی اگر لیڈر آتا ہے، کوئی آدمی اس کا بھاشن سننے کے لیے، اس کی تقریر سننے کے لیے خوشی سے نہیں آتا، اس کو پیسے دے دے کر کے منت سماجت کر کے بلایا جاتا۔ لیکن اللہ کے ایسے بھی محبوب اور لاڈلے بندے ہیں، جب وہ کہیں جاتے ہیں تو اس کا ایک صرف اس کا دیدار کرنے کے لیے، اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، مولانا عبدالفقار صاحب جید احمد لو، جس کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں، جب وہ حیدرآباد آئے ہزاروں کی تعداد میں مجمع صرف ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے جمع ہوا تھا، 60,000 کی تعداد میں، ہاکی گراؤنڈ میں، کالج گراؤنڈ میں 2 پروگرام ہوئے، میں شریک ہوا تھا۔ ان کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے میں ترس گیا، دور سے ہی دیکھا، قریب جانے کا موقع نہیں ملا۔ اتنا مجمع اللہ کے لیے انہوں نے محبت کی، تو اللہ نے بھی مخلوق کے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ جب یہ رشیا گئے تھے مولانا عبدالفقار صاحب جید احمد لہو، تو رشیا میں ان کی شکل دیکھ کر، ان کا چہرہ دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان، ان کی کتاب ہے لاہور تا خاک بخارا، پڑھیے آپ، رونا آتا آپ کو، روئے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ وہ کتاب میرے پاس بھی، آپ پڑھیے دیکھیے، روئے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر اتنی محبوبیت اور مقبولیت ڈال دی کہ رشیا کے اندر بہت سارے لوگ صرف ان کا چہرہ دیکھ کر کے مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور یہ شخصیت ابھی زندہ ہے ہمارے پڑوس ملک میں۔ مولانا تقی صاحب ایسے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت ان کا احترام کرتی ہے، سعودی حکومت کے خلاف اگر آپ بول دیں تو آپ کا پاسپورٹ ہی رد ہو جاتا، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں حکومت کے خلاف بولتے لیکن حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی، کیوں؟ ان کا رعب ان کے دلوں پر جمع ہوا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیے، لوگ ان کا بیان سننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ترستے۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے، جو بچ بچ کر ڈر ڈر کر تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبوبیت اور مقبولیت کو ڈال دیتے، پھر پیسے دے کر کے جمع کرنے کی ضرورت نہیں، لوگ جھوک در جھوک اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے لوگ۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔